السلام علیکم، نیوز ایٹ 4 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ اتر پردیش میں نماز جمعہ کے موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست، نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی گھر لوٹ گئے، کئی مقامات پر ڈرونز کے ذریعے نگرانی۔ کھادی آج کے جدید دور میں بھی بڑی پسند، بہتر مارکیٹنگ کی ضرورت، وزیر داخلہ امت شاہ کا خطاب۔ ہندوستانی طیاروں کو گرانے کے لیے پاکستان منوہر کہانیوں کی طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایئر فورس چیف کا پڑوسی ملک کے دعووں پر طنز۔ دلی جے این یو میں دسہرہ کے موقع پر عمر خالد، شرجیل امام کے پتلے بھی جلائے گئے، کیمپس میں کشیدگی، دو گروپوں میں جھڑپ۔ حیدرآباد فلک نما روڈ اوور برج کا صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور انچارج وزیر حیدرآباد پونم پربھاکر کی موجودگی میں افتتاح، عوام کو راحت۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی اپنے حلقے کے عوام سے دسہرہ کے موقع پر ملاقات اور مبارکباد، حیدرآباد میں الائی بلائی روایتی پروگرام کا بھی انعقاد۔ چندرائن گٹا میں سڑک حادثہ، لاپرواہ ڈرائیور نے ایکٹیوا کو دی ٹکر، ایک شخص ہلاک، ایک کی حالت نازک۔ وجے دشمی کے موقع پر ہتھیاروں کی نمائش، یو پی کے باہوبلی راجہ بھیا کے گھر پر ہتھیاروں کا میلہ۔ غزہ جانے والی واحد کشتی مرینیڈ کو بھی یہودی فوج نے تحویل میں لے لیا، عملہ اور جہدکار گرفتار۔ غزہ میں یہودی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 100 فلسطینیوں کی شہادت۔ ویسٹ انڈیز کے ساتھ پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کا موقف مستحکم، کے ایل راہل کی سنچری، دھورو اور جڈیجا کی بھی شاندار بلے بازی۔ گزشتہ جمعہ کو پیش آئے واقعات کے تناظر میں اتر پردیش کے کئی شہروں میں پولیس کی غیر معمولی موجودگی میں آج نماز جمعہ ادا کی گئی۔ لکھنؤ، مراد آباد، کانپور، بریلی اور دوسرے شہروں میں بھی نماز جمعہ کے موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ نماز جمعہ کے بعد مصلی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بریلی میں کئی مساجد کے پاس آج پولیس کا وسیع تر بندوبست تھا، حساس مقامات پر ڈرون کے ذریعے نگرانی کی گئی، کئی مقامات پر پولیس کی طرف سے آج دوپہر بھی فلیگ مارچ کیا گیا، نماز کے بعد بھی پولیس کی چوکسی برقرار تھی۔ دوسری طرف اتر پردیش کے امروہہ میں بھی جمعہ کے پیش نظر پولیس چوکس دیکھی گئی، ایس پی امت کمار آنند کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا، حساس علاقوں میں ڈرون کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں کھادی کے کاروبار میں اضافے سے چند افراد منافع کا حصہ حاصل کر رہے ہیں۔
अमित शाह ने कहा कि मुनाफे का हिस्सा बुनकरों के लिए मुख्तस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खादी आज के जदीद दौर में भी अपनी अहमियत रखती है। खादी के लिए अच्छी मार्केटिंग ज़रूरी है ताकि लोग इस कारोबार से वाबस्ता हों। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है, और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोज। हिंदुस्तानी फिजाइया के चीफ एयर मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी तैयारों को मार गिराए जाने पर तंजिया रिमार्क किए हैं। एयर चीफ मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मनोहर कहानियों की मुमासिल है। उन्हें खुश फहमी में रहने दिया जाए कि अपनी साख बचाने के लिए वो अपने मुल्क के अवाम को कुछ दिखाना चाहते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने हमारे 15 जेट तैयारे मार गिराए हैं तो उन्हें सोचने से कोई नहीं रोक सकता। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि आज हम भी कितना नुकसान हमें हुआ है इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और एयरफोर्स चीफ ने ताहम ये दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के F-16 और J-17 तैयारों को तबाह किया गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए रिमार्क को लेकर बीजेपी की तरफ से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। वेणुगोपाल का कहना था कि जब वज़ीर आज़म मोदी बाहर गए थे उस वक्त उन्होंने यूपीए हुकूमत और साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पर भी तनकीद की थी। बीजेपी के लोग वोट चोरी के जरिए मुल्क की नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि मुल्क में वोट चोरी की जा रही है। लद्दाख के जहदकार सोनम वांगचक की अहलिया गीतांजलि आंगमोने ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में उनका पीछा किया जा रहा है। उनकी तंजीम के साथियों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें सख्त हरासा किया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा भी गया। और उन्होंने ये भी कहा कि सोनम वांगचक को गैर कानूनी तौर पर महरूस रखा गया है और उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। गीतांजलि आंगमोने ने अपने शौहर की रिहाई और उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। दिल्ली के JNU में गुज़िश्ता रात ABVP और बाएं बाजू के तलबा ग्रुप के दरमियान दशहरा जुलूस को लेकर बहस व तकरार और धक्कम पेल देखी गई। ABVP की तरफ से रावण का जो पुतला जलाया गया उसमें यूनिवर्सिटी के साबिक़ तलबा उमर खालिद, शर्जिल इमाम, जी साई बाबा की तस्वीर मौजूद थीं। बाएं बाजू से मुल्हक़ा तंजीम के तलबा ने कैंपस में रावण का मुजस्समा जलाए जाने को लेकर एतराज़ किया। इसी बात को लेकर दोनों ग्रुपों में बहस हुई। बाद में पुलिस को तलब किया गया। कैंपस में रात भर हालात कशीदा रहे। मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज हैदराबाद पहुंचे। वज़ीर दिफ़ा जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2025 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। आगरा के खेरागढ़ में वाक़े नदी में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान पानी में गर्क आब करने की रस्म के दौरान एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। गांव के 13 नौजवान नदी के गहरे पानी में डूब गए हैं। मकामी अफराद की मदद से एक नौजवान 20 साला विष्णु को बचाया गया, जबकि 3 लाशें बरामद हो चुकी हैं। अभी 9 नौजवान लापता हैं, जिनमें 5 नाबालिग शामिल हैं। लापता अफराद की आज भी तलाश जारी है। बचाव और राहत कार्य की टीम में पुलिस भी इसमें शामिल है। हादसा जुमरात के दिन दोपहर तकरीबन 1 बजे पेश आया था। 40 से 50 अफराद मूर्ति विसर्जन के लिए नदी पहुंचे। 4 फीट ऊंची मूर्ति का दशहरा के दिन नदी में विसर्जन किया जाना था। 11 से 15 नौजवान और लड़के नदी में मूर्ति को ले जाने के लिए दाखिल हुए। मुकामी अफराद के मुताबिक मूर्ति को नदी के बीच में ले जाते वक्त एक नौजवान का पाँव फिसल गया, जिसे बचाने की कोशिश में बाकी नौजवान और लड़के गहरे पानी में डूब गए। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मूर्ति थामे रखी, मगर पानी की गहराई और गड्ढों की नावाकिफियत के सबब वो सब डूब गए।
بہار کے پورنیا میں پٹریوں کے پاس ریل بنانے کے دوران 4 نوجوان ہلاک ہو گئے اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی بی جے پی ایم ایل اے کرشنا کمار نے مقام واقعے کا معائنہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نوجوان وندے بھارت ٹرین سے ٹکرا کر ہلاک ہو گئے۔ ان کی عمریں 18 سے 25 سال کے درمیان بتائی گئی۔ ہریانہ کے مانیسر کی ایک فیکٹری سے چیتے کو نکال کر محکمہ جنگلات کے حوالے کیا گیا ہے۔ چیتا جنگلاتی علاقے سے فیکٹری میں داخل ہو گیا تھا۔ مقامی عوام نے محکمہ جنگلات اور پولیس کو اس کی اطلاع دی تھی۔ چیتے کو طبی معائنے کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے اودھمپور میں آج مختلف مقامات پر بارش ہوئی۔ موسم خوشگوار دیکھا گیا۔ جموں کشمیر کے دوسرے مقامات پر بھی بارش کی اطلاعات ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے ساتھ احمد آباد میں کھیلے جا رہے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہندوستان نے اپنے موقف کو مضبوط کر لیا ہے۔ میچ کا آج دوسرا دن کے ایل راہل کی شاندار سنچری، کپتان گل کے 50 رن، دورو ناٹ آؤٹ کی 87 اور رویندر جڈیجا کے 67 رن کی مدد سے ہندوستان نے 4 وکٹ کھوکر 110 اوورز میں 363 رن بنا لیے۔ اس سے پہلے جیسوال 36 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ گل 50 رن اور کے ایل راہل 100 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ لداخ میں آج کرفیو میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کی نرمی دی گئی۔ کرفیو میں نرمی کے بعد صبح سے بازاروں میں چہل پہل دیکھی گئی اور لوگ اپنے کاروبار اور کام اور دفاتر کرتے جاتے ہوئے دیکھے گئے۔ گزشتہ ہفتے ہوئے پرتشدد واقعات کے بعد لیہ میں کرفیو لگایا گیا تھا۔ حالات اب پوری طرح سے قابو میں بتائے گئے۔ اتر پردیش میں وجے دشمی کے موقع پر کئی مقامات پر ہتھیاروں کی پوجا کی گئی، تاہم اتر پردیش کے باہوبلی کہے جانے والے راجا بھیا کی قیامگاہ پر ہتھیاروں کی پوجا کو لے کر سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ بھاری مقدار میں ہتھیاروں کو جیسے کہ نمائش کے لیے رکھا گیا ہو۔ اتنی بڑی تعداد میں ہتھیاروں کو دیکھ کر میڈیا کے نمائندے بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک عام شخص کے پاس اتنے ہتھیار کیسے آ گئے، سوال کیے جا رہے ہیں۔ کیرلا کے حکمران اتحاد کے رکن اسمبلی کے پی موہنن کو ان کے حلقے کے عوام کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ رکن اسمبلی کے پی موہنن جب اپنے حلقے میں پہنچے، مقامی لوگوں کی شکایت تھی کہ چند دنوں سے آلودہ پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ قریبی ڈائلسس سینٹر سے پانی کا اخراج عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مقامی عوام نے رکن اسمبلی کے ساتھ دھکم پیل کی، ناشائستہ الفاظ کا بھی استعمال کیا۔ بعد میں پولیس نے مداخلت کی، رکن اسمبلی کو وہاں سے روانہ کیا۔ 25 افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی نمائندگی اور مسلسل جستجو سے فلک نما روڈ اوور برج کا جمعہ کو افتتاح انجام دیا گیا۔ بیرسٹر اویسی اور حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر کی موجودگی میں میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلس کے ارکان مقننہ محمد مبین، میر ذوالفقار علی، ریاض الحسن نافندی اور مرزا رحمت بیگ کے علاوہ کمشنر بلدیہ آر وی کرنن اور مجلس کے کارپوریٹرز موجود تھے، اور 4 لین والا 360 میٹر طویل اس پل کے آغاز سے ٹریفک کے مؤثر بہاؤ میں آسانی ہوگی۔ اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کے رکن اسمبلی محمد مبین نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ انچارج وزیر حیدرآباد پونم پربھاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت حیدرآباد کی ترقی اور برانڈ حیدرآباد امیج کو برقرار رکھنے کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی ضرورت کے مطابق فلک نما روڈ اوور برج کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے اور اس سے عوام کو سہولت ہوگی۔ رکن اسمبلی محمد مبین نے بتایا کہ ٹریفک کے مسلسل مسئلے کے پیش نظر اس پل کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے اور اس سے عوام کو کافی سہولت ہوگی۔ دسہرہ تقاریب کے سلسلے میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے کوڑنگل قیامگاہ پر
پروگرام منعقد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سے کوڑنگل حلقے کے مختلف افراد نے ملاقات کی، دسہرہ کی مبارکباد دی۔ ارکان اسمبلی رام موہن ریڈی، منوہر ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ گزشتہ رات کنڈا ریڈی پلی سے کوڑنگل پہنچے تھے۔ دسہرہ تہوار کے پیش نظر نمائش گراؤنڈ پر آج روایتی الائی بلائی پروگرام منعقد ہوا ہے۔ تیلگو اداکار ناگرجنا کے علاوہ سیاسی مختلف تنظیموں کے لیڈرز، کارکنان نے شرکت کی ہے۔ ہریانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ کئی سالوں سے اس پروگرام کو منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ سیاسی خطوط سے بالاتر ہو کر مختلف جماعتوں کے لیڈرز اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ تقریب میں شرکت کے دوران تلنگانہ کانگریس پارٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ بی جے پی میں رہتے ہوئے بھی دتاتریہ بڑے دل کے آدمی ہیں اور وہ ہر سال اس دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور سبھی کو سیاسی خصوص سے بالاتر ہو کر مدعو کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے بنڈارو دتاتریہ نے اس روایت کا آغاز کیا تھا اور یہ پورا پروگرام غیر سیاسی ہے جس میں سبھی جماعتوں کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر رام ریڈی دمودھر ریڈی کی قیامگاہ پہنچ کر ان کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کا گزشتہ روز دیہانت ہوا تھا۔ دامودھر ریڈی وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے کابینہ میں وزیر تھے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے دیورگٹو گاؤں میں گزشتہ رات دسہرہ کے موقع پر منعقد ہونے والے اتسو کے موقع پر واقعہ پیش آیا ہے۔ نصف شب کو دیوی کے شادی اور جلوس کے دوران دیوی کی مورتی کو اپنے اپنے علاقے میں لے جانے کے مسئلے پر دو گروپوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ دونوں طرف بھکت لکڑیوں سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ تصادم میں 2 ہلاک ہو گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی بتائے گئے ہیں جنہیں علاج کے لیے ادونی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ واضح ہے کہ دیورگٹو گاؤں میں اتسو منایا جاتا ہے ہر سال، جس میں 3 گاؤں کے بھکت شریک ہوئے اور ایک گاؤں کے بھکت اور دوسرے طرف سے مورتیوں کی حفاظت کے لیے لاٹھیوں سے لڑتے نظر آئے۔ آندھرا پردیش کے کرنول میں دسہرے کی تقریب کے دوران لکشمی سوامی مندر کا رتھ گر گیا۔ اس واقعے میں 7 لوگ زخمی ہو گئے ہیں، ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ مقامی سرکاری ہاسپٹل میں زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ دسہرہ تعطیلات کی وجہ سے حیدرآباد وجےواڑہ چوٹپل شہرہ کے پاس غیر معمولی ٹریفک دیکھی گئی۔ آبائی دیہاتوں کو جانے اور واپس ہونے والوں کی وجہ سے چوٹپل کے پاس ٹول پر طویل قطار دیکھی گئی۔ پولیس ٹریفک کی مؤثر بحالی کے لیے مسلسل متحرک رہی۔ چندرائن گٹا کراس روڈ کے پاس لاپرواہ ڈرائیور نے ایکٹیوا گاڑی کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے۔ مہلوک شخص کی شناخت 65 سالہ کالا پتھر کے ساکن عبدالحسنات کی حیثیت سے کی گئی ہے، جبکہ زخمی شخص کی شناخت 55 سالہ ساجد کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ لاپرواہ ڈرائیور کو مقام واقع پر موجود عوام نے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقع پر پہنچی، زخمی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ واقعہ 30 ستمبر کو ہوا تھا، تاہم جمعہ کو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے غیر قانونی شراب کی فروخت کے ریاکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے بھاری مقدار میں شراب کی بوتلیں ضبط کی ہیں۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس اے سرینیواس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر میٹ چوک کے علاقے میں دھاوا کیا ہے۔ نرسنگ راؤ کو گرفتار کیا۔ بلا اجازت شراب کی بوتلوں کا ذخیرہ کیا جا رہا تھا۔ نرسنگ راؤ کے پاس سے 318 شراب کی بوتلیں ضبط کی گئیں اور اس کی قیمت 60,000 روپے بتائی گئی ہے۔ یہودی فوج نے غزہ کی سمت بڑھ رہی کشتی میرینیٹ پر بھی حملہ بول دیا ہے۔ کشتی کے عملے اور جہاد کاروں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے آپریشن کی لائیو اسٹریمنگ کی جا رہی تھی۔ یہودی فوج نے کیمرے توڑ دیے۔ گزشتہ روز یہودی فوج نے تقریباً
39 کشتیوں کو تحویل میں لے لیا تھا۔ کشتیوں پر سوار جہدکاروں اور عملے کو اشدود منتقل کیا گیا اور جہاں آج بھی آخری کشتی پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ فلوٹیلا پر حملے کے خلاف یورپ سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اٹلی، فرانس، اسپین، یونان، ارجنٹائن، کولمبیا، میکسیکو، ترکیہ اور یمن دیگر ممالک میں بھی فلوٹیلا کے کارکنان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھامے تھے۔ اسرائیل کو عالمی سطح پر یکا و تنہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ سول ڈیفنس اور طبی ذرائع کے مطابق غزہ کی پٹی کے کئی علاقوں پر جاری اسرائیلی بمباری میں آج ایک اور ڈاکٹر اور بچہ سمیت کم سے کم 13 فلسطینی شہید ہوئے۔ حملوں میں غزہ سٹی، دیر البلاح اور خان یونس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ شہر میں شعبہ صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے 100 افراد جاں بحق ہو گئے، 222 زخمی ہو چکے ہیں۔ ترکیہ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے فلوٹیلا کو یرغمال بنائے جانے کو دہشت گردی اور قذاقی قرار دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوگان نے جہازوں کو روکے جانے کو بحری قذاقی قرار دیا۔ دوسری طرف شام کے علاقے میں یہودی فوج کی طرف سے حملے کی اطلاع ہے، تاہم اس حملے میں جانی نقصانات کو لے کر کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ گزشتہ رات دیر گئی یہ حملہ کیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو امید اور توقع ہے کہ حماس غزہ سے متعلق منصوبے پر رضامندی ظاہر کرے گی۔ انہوں نے نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا اگر حماس منصوبے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے تو امریکی صدر واضح سرخ لکیر بھیج دیں گے، اور وہ پورے اعتماد ہیں کہ صدر ایسا کریں گے۔ منگل کو ٹرمپ نے حماس کو 3 سے 4 دن کی مہلت دی تھی تاکہ وہ امریکہ کی تجویز کردہ امن منصوبے کو قبول کرے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قاہرہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو قبول کرنے کے لیے حماس کو قائل کرنے کے لیے قطر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ ہم قطر میں اپنے بھائیوں اور ترکیہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں تاکہ حماس کو اس منصوبے کا مثبت جواب دینے پر آمادہ کیا جا سکے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر گاڑی لوگوں پر چڑھانے کے واقعے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 4 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے حملہ بھی مارا گیا ہے۔ پولیس نے یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور پر پیش آئے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ تحقیقات کے دوران 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ برطانوی میڈیا نے حملاور کی تصویر جاری کی ہے۔ حملاور نے لوگوں پر گاڑی چڑھائی اور پھر چاقو سے حملہ کیا۔ واقعے کے بعد لندن اور دیگر شہروں میں یہودی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ اتر پردیش میں نماز جمعہ کے موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی گھر لوٹ گئے، کئی مقامات پر ڈرونز کے ذریعے نگرانی۔ کھادی آج کے جدید دور میں بھی بڑی پسند، بہتر مارکیٹنگ کی ضرورت، وزیر داخلہ امت شاہ کا خطاب۔ ہندوستانی طیاروں کو گرانے کے لیے پاکستان منوہر کہانیوں کی طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایئر فورس چیف کا پڑوسی ملک کے دعووں پر طنز۔ دلی جے این یو میں دسہرہ کے موقع پر عمر خالد شرجیل امام کے پتلے بھی جلائے گئے، کیمپس میں کشیدگی، 2 گروپوں میں جھڑپ۔
حیدرآباد فلک نما روڈ اوور برج کا صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور انچارج وزیر حیدرآباد پونم پربھاکر کی موجودگی میں افتتاح، عوام کو راحت۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی اپنے حلقے کے عوام سے دسہرہ کے موقع پر ملاقات اور مبارکباد۔ حیدرآباد میں الائی بلائی روایتی پروگرام کا بھی انعقاد۔ چندرائن گٹا میں سڑک حادثہ، لاپرواہ ڈرائیور نے ایکٹیوا کو دی ٹکر، ایک شخص ہلاک، ایک کی حالت نازک۔ وجے دشمی کے موقع پر ہتھیاروں کی نمائش، یو پی کے باہوبلی راجہ بھیا کے گھر پر ہتھیاروں کا میلہ۔ غزہ جانے والے واحد کشتی میرینیڈ کو بھی یہودی فوج نے تحویل میں لے لیا، عملہ اور جہادکار گرفتار۔ غزہ میں یہودی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 100 فلسطینیوں کی شہادتیں۔ ویسٹ انڈیز کے ساتھ پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کا موقف مستحکم، کے ایل راہل کی سنچری، دھورو اور رویندر جڈیجا کی بھی شاندار بلے بازی۔ نیوز 84 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔